مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ حضرت ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر محسن بھائی اپنے شیر محمد بھوجانی، سلمان بھائی بنت محمد حسین ناتھانی اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی جو بھی ذرا برابر بھی شر کرے گا یا نیکی کرے گا یا بدی کرے گا تو پھر وہ دیکھے گا نا روز قیامت جو ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو، لیکن بعد میں جو ہے جو فرشتے معین ہیں وہ سب جو ہے لکھتے جاتے ہیں کہ انسان نے کیا 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 نہیں کیا ہے نا، لیکن سب جو ہے نا کیمرے میں سیف ہو رہا اللہ کا جو ہے وہ جو فرشتے ہیں اس میں سب جو ہے نا سیف ہو رہا، بعد میں انسان کو معلوم ہوگا۔ متعدد بار مثال دے چکے ہیں نا، انسان کو نہیں معلوم ہے نا، اب سامنے ہے یہ ہے نا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ کس طریقے سے ہے نا کب اشارہ کیا، کب کیسے ہے نا کدھر رخ کیا، کس طریقے سے نہیں معلوم، لیکن سب ہو رہا ہے نا، سیف تو ہو رہا ہے نا۔ یعنی انسان چاہے تو بعد میں دیکھ سکتا ہے نا، بعد میں دیکھ سکتا، کبھی دیکھتے ہوتے نہیں ہے یہ نہ سوچے، سنتے ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو سب ہوتا ہے نا، اس سے سیف ہوتا رہتا ہے، تو وہ روز قیامت جو ہے دیکھے گا، پھر اسی طریقے سے فرشتے دکھائیں گے انسان اس دنیا میں اگر نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے جو بھی۔ تو اب آپ دیکھیں جو اہم چیز ہے وہ جو ہے حقوق العباد، یعنی انسان کے حقوق ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کے جو حقوق ہے تو پروردگار جو ہے اسے معاف کر دے، لیکن جو بندے کے حقوق ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے حقوق ہیں اور ہر چیز میں ہر معاملے میں جو ہے وہ حق ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کی رعایت نہیں کیا تو پھر اس کا سزا جو ہے اسے بھگتنی پڑے گی۔ یا تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار مردے کو زندہ کر تاکہ ہم پوچھیں کہ قبر میں کیا گزر رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے حکم سے وہ مردہ قبرستان سے نکلا، پھر جو ہے سوال کیا جناب عیسیٰ نے کیسی گزر رہی ہے قبر میں؟ کہا کہ تمام نیکیاں تھی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم مزدور تھے اور لکڑی لوگوں کے گھر پہنچاتے تھے، لکڑی جلانے کے لیے لکڑی جو ہے یہ کام کرتا تھا، لکڑی بیچنا پہنچانا۔ کہاں لکڑی پہنچاتے تھے اور ایک دن لکڑی لے کر جا رہے تھے، دوسرے کی لکڑی تھی لے کر جا رہے تھے، اس لکڑی میں سے ایک تنکا نکال کے خلال کر لیا، تو اس کا جو ہے ابھی تک حساب دینا پڑ رہا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ اس کا جو ہے ابھی تک حساب دینا پڑ رہا ہے نا، جیسا کہ ہارون نے جو ہے بیلول سے یہ کہا کہ دیکھو ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ بغداد کا ولی بنا دیں، تو بیلول نے کہا نہیں ہمیں جو ہے ولی نہیں بننا ہے۔ کہا نہیں ایسے کیسے، ہم تمہیں بغداد کا ہے نا ولی بنائیں گے، مالک بنائیں گے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے اندر جو ہے یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کہا نہیں لوگ تو کہہ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں، تو دیکھیے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت، بہت دقیق بات ہے اشارے میں ہے بہت سنیے گا نا، کہا کہ دیکھیے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں ولی بنائیں گے، ہے نا مالک بنائیں گے۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اگر جو ہے ہم اپنے بات میں سچ ہیں تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، یعنی ہم نااہل ہیں۔
یعنی ہم نااہل ہیں، اور اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے پھر کہہ رہے ہیں تو پھر فرض یہ کر لیجیے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو یعنی آپ جو ہے یا تو ایک نااہل کو بنا رہے ہیں یا ایک جھوٹے کو بنا رہے ہیں. پڑھیے صلوات محمد والا. تو جب کہا کہ نہیں ہم تمہیں بنائیں گے تو کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ 1 دن کی مہلت دے دیجیے. کہا ٹھیک ہے 1 دن کی مہلت. اب یہ گھر پہ گئے اور جانے کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ لکڑی کا گھوڑا بنا لیا اور پھر اس گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور بازار میں آ گئے. آواز دینے لگے کہ ہٹ جاؤ ورنہ جو ہے گھوڑے کے نیچے آؤ گے اور جو ہے دب جاؤ گے. پڑھیے اور صلوات ہے نا، آپ بھی ادھر ہی دیکھ رہے ہیں. تو گھوڑے کی بس مختصر کر دیں گے جو گھوڑے کے نیچے آؤ گے اور آنے کے بعد دب جاؤ گے. لہٰذا جو ہے وہ بازار میں لکڑی گھوڑے پہ بیٹھ گئے، دوڑنے لگے ہٹ جاؤ. اب لوگوں نے کہا کہ ہارون رشید سے جا کر کہا ارے وہ تو بہلول جو ہے دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. تو کہا نہیں ہم جانتے ہیں وہ جو ہے دیوانہ اور پاگل نہیں ہوا ہے، اس طریقے سے وہ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے. سمجھ لو آپ بعض جگہ دیکھیے تو عہدے کے چکر میں جو ہے دین کو خراب کر لیتے ہیں. پڑھیے صلوات محمد. تو کہا کہ ہمیں معلوم ہے اس طریقے سے وہ جو ہے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. بہلول ظاہر سی بات. ایک اور واقعہ یاد آ گیا، سن لیے. ہارون حج کر کے آ رہا تھا، ادھر سے بہلول گزر رہے تھے. جناب بہلول نے 3 مرتبہ آواز دی، کہا ہارون ہارون. اب جب 3 مرتبہ کہا تو یہ جو ہے بادشاہ تھا نا گرم ہو گیا. تو پھر لوگوں سے کہا اسے معلوم نہیں ہم کون ہے، کس طریقے سے آواز دے رہا ہے نا، ہارون ہارون کر کے دور سے جو ہے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اسے معلوم نہیں، پہچانتا نہیں. لوگوں نے کہا کہ بہلول ہے. کہا اسے بلاؤ، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم جو ہے بادشاہ ہیں اور اس طریقے سے دور سے ہارون ہارون کر کے آواز دے رہا ہے. بلایا. جب بہلول پہنچے تو جب پہنچے تو کہا کہ تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو. کہاں پہچانتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر جو ہے مغرب میں کوئی کسی پہ ظلم کرے گا تم مشرق میں رہو گے تو تمہیں کو کہا جائے گا کہ تم نے ظلم کیا. دقیق بات ہے. آپ کہا کہ ہم تمہیں پہچانتے ہیں، اگرچہ تم مغرب میں رہو ظلم مشرق میں ہو تو تم ہی ہو ظالم کہ تم نے جو ہے ظلم کیا. اب جو کہا تو ایک مرتبہ چونکا اور چونکنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے تمہیں پیسہ دیں گے، درہم اور دینار قرض وغیرہ تم جو ہے ادا کرو. تو کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی پیسہ دینا ہو تو وہ جو ہے تم بیت المال سے نہ دینا، اپنے پاس سے تم پیسہ دینا. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو. کہا بس اتنا کر دیجئے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں. تو کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھو ہم وظیفہ کر دیں گے، ہر مہینے جو ہے تمہیں وظیفہ ملتا رہے گا. تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں نہ بھلائے اور ہمیں بھلا جائے. ارے پڑھیے صلوات محمد والے. تب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہے نا، دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے یعنی انسان جو ہے نا جو بھی خرچ کر رہا جو بھی ہے تو ہر اس کا جو ہے حساب ہوگا. یا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ 1 درہم جناب ابوذر کو دے دیا اور 1 درہم جناب سلمان کو دے دیا. اب 1 دن کے بعد دوسرے دن رسول اسلام نے بلایا جناب ابوذر کو بھی جناب سلمان کو بھی، اور مدینے کی گرمی اور ایک پتھر گرم پتھر. اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے جناب سلمان سے کہا کہ سلمان جو ہم نے 1 درہم دیا تھا اس کا حساب بتاؤ. جناب سلمان جو ہے پتھر پہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول جو آپ نے دیا تھا ہم نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. کہہ کے پتھر سے اترا.
اور جناب ابو ذر جو ہے وہ گھر کے سامان وغیرہ سب لے لیا، پودینہ چٹنی جو بھی اس زمانے میں سوچ لیجیے گا خرید لیا تھا۔ اب جب جناب ابو ذر سے کہا تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر سوچنے لگے۔ اب رسول اسلام نے کہا کہ ابو ذر دیکھو، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم یہی جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ حساب جو ہے فوراً دے سکو۔ سمجھ گئے آپ؟ صلوات بھول گئے اس سے پچھلے جمعے کو بولے تھے، گزشتہ جمعے کو کہا تھا نا کہ مغرب کے بعد سے لے کر اور صبح طلوع تک جو ہے ایک فرشتہ پروردگار معین کرتا ہے۔ یاد ہے نا؟ نہیں یاد ہے تو اور ہمیں آسان رہتا ہے تو معین کرتا ہے، وہ جو ہے وہ کیا چاندی کا قلم اور تختی سونے کا، اور نام لکھتے ہیں، اور کس کے نام؟ صرف جو ہے اس کا نام لکھتے ہیں جو محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے۔ پڑھیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، اگر عدل و انصاف نہیں ہے، خود جو ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک قضاوت کرتا تھا، عالم تھا، قضاوت کرتا تھا، اس نے جو ہے آخری وقت میں اپنی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو ہم مر جائیں تو ہمارے چہرے پہ سفید کپڑا ڈال دینا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنا ہٹانا دیکھنا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا، بنی اسرائیل کا ہے نا، قضاوت کرتا تھا، عالم تھا نا، چھٹے امام سے روایت ہے، تو جب اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، تو اس کے چہرے پہ بیوی نے کپڑا ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کے ناک پہ ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، کیڑا بیٹھا ہوا ہے ناک پہ۔ اب جب بیوی نے دیکھا تو پریشان ہو گئی بہرحال۔ اب اس کے بعد جب سوئی تو رات میں خواب میں دیکھا اپنے شوہر کو، کہ شوہر نے یہ کہا کہ تم نے جو کیڑا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کہا یقیناً ہم جو ہے وہ پریشان ہو گئے، تو لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ ناک پہ جو کیڑا تھا جو بیٹھا ہوا تھا یہ کیوں؟ کہا نہیں معلوم، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو ہم قضاوت کرتے تھے تو ایک مرتبہ جو ہے دو افراد کے درمیان آپس میں نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور فیصلہ ہمیں کرنا تھا، قضاوت ہم کرتے تھے، تو دونوں آئے سامنے، لیکن ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا کرے کہ تمہارا بھائی بچ جائے، یعنی ہمارے دل میں جو ہے یہ محبت آئی کہ وہ جو ہے بری ہو جائے، یعنی تمہارا بھائی جو ہے وہ بچ جائے۔ بہرحال گواہ اور ثبوت کی وجہ سے تمہارا بھائی جو ہے وہ بچ گیا، لیکن جو ہے جو دونوں افراد تھے، دونوں فریق تھے، ہماری نظر میں جو ہے دونوں برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہے تمہارے بھائی کے سلسلے میں ہمارے دل میں محبت آ گئی کہ یہ بچ جائے، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ پڑھیے صلوات۔ تو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جو ہے بہت سے ایسے مل جائیں گے تاریخ میں کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے کس منزل پہ ہے، لیکن جو ہے بیٹا کس منزل پہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مثلا جو ہے نیک صاحب ایمان ہے اس کے پہلو میں ہو تو وہ بھی صاحب ایمان ہی ہو جائے، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ جناب نوح کی بیوی یہ کیا تھی؟ ایمان نہیں لائی، جناب نوح کی بیوی، یا دیگر جو ہے آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، یہ ایمان نہیں لائی۔ تو ملتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہارون رشید کا تھا، ایک بیٹا اس کا نام قاسم تھا، بہت سے بیٹے تھے، لیکن جو ہے وہ دنیا سے بہت الگ تھلگ تھا، بس وہ جو ہے مثلا عبادت کرتا تھا، اور دیگر جو باپ تو ظاہر سی بات ہے حکیم ہے، بادشاہ ہے، لیکن وہ سادہ لباس، تلاوت قرآن اور نماز اور عبادات جو ہے وہ انجام دیتا تھا۔ تو ایک دن
اس کے وزیر نے، ہارون کے وزیر نے، پڑھے نا، سن رہے ہیں نا، پڑھے، مکمل کریں. تو آپ لوگ ہو سکتا ہے سنے ہو، لیکن ہے نا بچوں کے لیے پڑھتے ہی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے ایک تھا، اس کا نام تھا قاسم نام، وہ الگ تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ دیکھو عجیب تمہارا بیٹا ہے جس کا نام قاسم ہے، عجیب ہے، سادہ لباس پہنتا ہے نا، اور لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، تمہارا بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں، مسئلہ یہ کہ ابھی کہیں کا ولی نہیں بنایا ہے، اس لیے جب ولی بنا دیں گے تو پھر چمک دمک لباس ہے نا سب رنگ ہی بدل جائے گا. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. پھر جو ہے اس کا رنگ ہی بدل جائے گا، ابھی تو ہے نا کہیں ولی بنایا نہیں ہے، لہٰذا اس طریقے سے ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ اسے جو ہے مصر کا ولی بنا دیتے ہیں. بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو تم جو ہے نا کہیں کہ ولی وغیرہ ہو نہیں، اسی طریقے سے سادہ لباس، پرانا لباس، حشمت وغیرہ ہے نہیں، ہے نا، اور تم ولی بن جاؤ مصر کے. تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، کسی اور بیٹے کو بنائیے، ہم جو ہے ولی نہیں بنے گا، نہیں تمہیں جو ہے ولی بننا، مصر کے ولی بن جاؤ. تو اب اس نے کیا کیا کہ رات کے وقت جو ہے یہ نکل گیا، بہتاس سے، قاسم نام تھا، نکل گیا. اب نکل گیا بہرحال یہاں تک کہ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ بصرہ پہنچ گیا. اب جب ہارون نے معلوم کیا بیٹا کہاں ہے، تو معلوم ہوا بیٹا ہے نہیں. اب جو قدم کے نشانات وغیرہ تھے، نشانات پہلے قدم کے ذریعے پہچانا جاتا تھا نا، اب تو نیٹ اور موبائل سے پہچاننا آ جاتا ہے نا کون کیسے کیا ہے نا، وہ قدم کے ذریعے پہلے. تو نشانات سے دریائے دجلہ تک جو ہے نشانات ملے، اور اس کے بعد معلوم نہیں ہوا کہاں چلا گیا. وہ جو ہے بصرہ چلا گیا تھا. اب جو معلوم ہوا کہ بیٹا نہیں، آخرکار یہ بصرہ چلا گیا، اور جانے کے بعد جو ہے ایک مسجد میں بیٹھ گیا، وہیں پہ وہ عبادت کرنے لگا، تلاوت قرآن مجید عبادت کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک ہتھوڑی وغیرہ اور چھیدی وغیرہ کاٹتے ہیں نا، پتھر وغیرہ، ہتھوڑی وہ سب رکھ لیا، ایک دو سامان اپنے پاس، بیٹھتا تھا. تو ایک دن عبداللہ حسن بصری ہے نا، اسے جو ہے گھر وغیرہ بنانا تھا. تو جب آیا پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس سامان ہے، یہ مزدوری وغیرہ کرے گا. تو یہ گیا، اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہمارے گھر پہ دیوار اٹھانی ہے، تم کام کر سکتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں کریں گے. کہا پہلے مزدوری وغیرہ طے کر لیجیے. اب جو ہے مزدوری طے ہو گئی کہ اتنا جو ہے ہم درہم دینار اتنا لیں گے. اب وہ گیا، اور جانے کے بعد جو ہے اتنا کام کیا کہ جتنا جو ہے 2 مزدور کرتے ہیں تنہا کیا اس نے. اب جب تنہا کام کیا، بہرحال نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھا، پھر مغرب تک وہ کام کرتا رہا، اور آخرکار جب پیسہ جو طے ہوا تھا اس نے کہا اس سے زیادہ پیسہ ہم سے لے لو. اس نے کہا کہ ہم زیادہ نہیں لیں گے، جتنا طے ہوا تھا اتنا ہی جو ہے ہم لیں گے. کہا ٹھیک ہے. اب جو ہے لے کر چلا گیا. پھر جو ہے دوسرے دن آیا، معلوم کیا، تب لوگوں نے کہا کہ دیکھیے وہ جو ہے ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہے، صرف جو ہے سنیچر کو کام کرتا ہے، باقی دنوں کام نہیں کرتا. خیر پھر انتظار کرتا رہا کہ وہ دن آ جائے. پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا. اب جب وہ دن آیا پھر اس سے کہا، پھر گیا، اور جانے کے بعد جو ہے اتنا کام کیا جیسے 2 مزدور کام کرتے ہوں، تنہا کیا. اور جب چاہا کہ 2 مزدور کا پیسہ دے، پھر اس نے انکار کر دیا. اب اس کے بعد انتظار کرتا رہا. اب تیسرے دن آیا، تلاش کیا تو ملا نہیں. اب لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا دیکھو ایک کھڑہر ہے، گرا ہوا گھر ہے، اور جو ہے وہیں پہ وہ رہتا ہے. اب جب یہ حسن بصری وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ بخار کے عالم میں، بخار، اسے بخار، یہ بھی ایک ہے نا جہنم کے عذاب میں سے ایک ہلکا سا ہے. اسے احساس کرو، ہے نا، احساس کرو کہ جہنم کی آگ. اپنی طرف سے نہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، موضوع الگ ہے اس لیے نہیں جا رہے ادھر. 12 دیکھا بخار ہے بہت. اب یہ گیا، جانے کے بعد بیٹھ گیا، اس کے سر وغیرہ کو رکھا اور پوچھ رہا تھا. تب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا قاسم نے کہ تم ہمیں پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہم جو ہے نہیں پہچانتے. کہا کہ ہمارا نام قاسم ہے، اور ہم جو ہے ہارون رشید کے بیٹے ہیں. جب یہ سنا تو پھر جو ہے وہ ہل گیا، کانپنے لگا.
کہ اب جو ہے اسے معلوم ہو جائے گا، باپ کو تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرے، قید خانے میں ڈال دے گا کہ ہم نے اس کے بیٹے سے کام کرایا ہے، مزدوری کرائی ہے، دیوار اٹھایا ہے نا، نہ جانے جو ہے کون سا ہمارے اوپر جو ہے عذاب آ جائے، سزا دے دے۔ تو بہرحال وہ جو ہے گھبرا گیا۔ جب گھبرا گیا تب جو ہے قاسم نے یہ کہا کہ دیکھو ہمیں معلوم ہے تم گھبرا گئے ہو، لیکن گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اور دیکھو یہ چند چیزیں یہ وصیت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے نا لوہا جو ہتھوڑی وغیرہ ہے یہ دے دینا اسے، ہے نا، جو قبر وغیرہ کھودے، اور یہ قرآن مجید ہے کہ جو ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں یہ جو ہے اسے دے دینا جو قرآن مجید سے محبت کرتا ہو، تاکہ وہ تلاوت قرآن مجید کرے۔ اور کہا کہ دیکھو یہ ہماری انگوٹھی ہے، کہا یہ انگوٹھی ہے، یہ لے جا کر ہمارے باپ کو دے دینا۔ اور دیکھو صرف جو ہے پیر کے روز ایک عمومی کچہری لگتی ہے، ہر ایک جو ہے ملنے آتا ہے، ہر ایک، لہٰذا اس دن چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دربار میں سیدھے چلے جانا، اور جانے کے بعد جو ہے وہ یہ انگوٹھی اسے دے دینا، انگوٹھی دیکھ کر جو ہے وہ پہچان جائے گا، اور جانا، اور جانے کے بعد جو ہے اس سے یہ کہہ دینا کہ صرف جو ہے نا تمہیں جو ہے مال دنیا کا ہوس تھا، تو اس سے کہہ دینا کہ یہ انگوٹھی بھی اپنے مال میں ملا لے یا اور اضافہ ہو جائے، تاکہ اس کا حساب جو ہے ہمیں نہ دینا پڑے، تم خود جو ہے نا اس کا حساب دو، کہا کہ لے جانا اور دے دینا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے قاسم نے یہ کہا کہ اب ہمیں جو ہے تھوڑا بلند کرو، یعنی ہمیں اٹھاؤ۔ کہا کہ تھوڑا سا ہم نے بلند کیا کہ ایک آواز نکلی، اور قاسم نے یہ کہا کہ اب تم ہمیں چھوڑ دو، ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے۔ تو اب آپ دیکھیں ہے نا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور ہر چیز کا جو ہے اسے حساب دینا ہوگا، اور اس دنیا میں انسان اس طریقے سے زندگی گزارے، اس طریقے سے زندگی گزارے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے آسان ہو۔ آپ سے پہلے ہم اپنے آپ کو وصیت کرتے ہیں نا، اپنے آپ سے کہتے ہیں، پھر سننا پڑھیے، صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال دیکھیں کوئی چیز جب تک انسان عمل نہیں، سمیٹ دیے بات کو، سمیٹ دیے، چھوڑ دیے، 4-5 واقعہ اور یاد آ رہا، چھوڑ دیے سب۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے نا پہلے جو ہے نا اگر خود عمل کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے، لیکن جو ہے خود جو ہے عمل نہیں ہے، خود معلوم ہوا کہ سگریٹ پی رہا ہے، دوسرے سے کہے سگریٹ نہ پیجیے، تو پھر وہ جو ہے اثر نہیں کرے گا، لیکن جو ہے اگر خود نہ پی رہا، عمومی مثال دے رہے ہیں، آپ لوگ موڑ دیتے فوراً، مسجد سے باہر نکلتے نکلتے جو ہے نا پڑھیے صلوات محمد والا۔ تو بہرحال ہے نا کہ وہ الگ چیز ہوتی ہے، آج شب جمعہ ہے، ہر ایک کی مخصوصی ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی بھی مخصوصی ہوتی ہے، تمام انبیاء جو ہے وہ کربلا میں جمع ہوتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، کسی ذاکر نے خواب میں امام حسین کو دیکھا، اس نے سوال کیا کہ مولا جب آپ سب کے مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ بھائی میں سر پیٹ کر روتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مولا جب آپ علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امام نے کہا نہ پوچھو، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ہاں عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے، دیکھیں جناب عباس نے علی اکبر کو جنگ کرنا سکھایا، بس آخری فکر جنگ کرنا۔ جناب عباس انہوں نے جنگ کے استاد تھے، اور علی اکبر کو جنگ کرنا سکھا رہے تھے۔ تمام بیویاں جو ہے وہ خیمے میں بیٹھ کر، حجرے میں بیٹھ کر منظر کو دیکھ رہی تھی، حضرت عباس جو مصنوعی جنگ جو سکھا رہے ہیں۔
علی اکبر کو جنگ سکھا رہے تھے اور تمام بیویاں دیکھ رہی تھیں، شہزادی زینب بھی دیکھ رہی تھی اور تعریف کر رہی تھی، شاباش شاباش۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا کہ علی اکبر لاؤ ہم نیزہ لیتے ہیں اور تم روکنا، مصنوعی جنگ سکھا رہے ہیں، ہم نیزہ لیتے ہیں اور تم جو ہے نیزے کو روکنا۔ حضرت عباس نے جیسے ہی نیزے کو اٹھایا، ایک مرتبہ جناب فضا دوڑتی ہوئی آئی، آواز دیتی عباس بس۔ جناب عباس نے سوال کیا کیوں؟ کہا کہ بی بی زینب کو غش آ گیا ہے، علی اکبر کی طرف اٹھتا ہوا نیزہ نہیں دیکھ سکتی۔ میں کہوں گا بی بی یہ مصنوعی جنگ تھا، کربلا میں کیسے دیکھا نہ کہ علی اکبر کا سینہ اور برچھی ٹوٹی ہوئی۔ بس آخری فقرہ، جب مدینے میں کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، کہا مولا ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک بی بی تھی جن کی سفید چادر تھی اور وہ سفید چادر سرخ ہو گئی، مولا یہ بتائیے کہ وہ بی بی کون تھی؟ چوتھے امام رونے لگے۔ امام نے کہا تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، وہ کوئی اور نہیں میری پھوپھی زینب تھی۔ تو سوال کیا مولا یہ بتائیے وہ سفید چادر سرخ کیسے ہو گئی؟ تو امام نے کہا کہ وہ علی اکبر کے خون سے پھوپھی کی سفید چادر سرخ ہو گئی۔ وسیعلم الذین من قلب۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم جو لا اولاد اسے اولاد نبینا عنایت فرما، کریم جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا جو دلی حاجات اسے قبول فرما، کریم جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، امن کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر محسن بھائی ابن شیر محمد بوجانی، سلمان بھائی بنت محمد حسین ناتانی اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے تمام مرحومین جو لاوارث ہیں سب کے روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ السلام علیکم یا عبد اللہ علی الارواح الذی حلت بفنائک علیکم انی السلام اللہ عبد مقید وقی اللہ علیہ ونہا فلا جعل اللہ آخر الحد انی لزیارتکم السلام علی الحسن ولا علی بن الحسن ولا اولاد الحسن ولا اصحاب الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا آخری موضوع، السلام علیکم یا من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمزہ شمز، السلام علیکم یا نیس النقود، السلام علیکم المتمن بیعرض، السلام علیکم یا شیعۃ سبارت موجود سلطان بالعز علی بن نصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرار، السلام علیکم یا قائد الوران، السلام علیکم یا امام السبیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔